صدقے کی برکت، اکبر کی کہانی۔ ایک گاؤں، ایک آزمائش اور ایمان کی روشنی۔ یہ کہانی نہ صرف ایک عام دیہاتی شخص، اکبر، کی ہے بلکہ ہر اس مسلمان کی ہے جو اپنی زندگی کی مشکلات کے بیچ بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، اور رب کو راضی کرتا ہے۔ صدقے کی برکت، اکبر کی کہانی۔ ایک پرانا سا گاؤں تھا، پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان بسا ہوا۔ وہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور دیندار تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا، اکبر۔ وہ ایک غریب مگر ایماندار کسان تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا، حالانکہ زندگی کی تنگی اس کے ہر دن کا امتحان تھی۔ اکبر کے پاس تھوڑا سا کھیت، ایک چھوٹی جھونپڑی اور ایک بیوی زینب تھی۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ گاؤں والے کبھی کبھار تنے دیتے، مگر اکبر کہتا، اللہ جب چاہے گا، عطا فرمائے گا، بس ہم صبر اور شکر کریں گے۔ اکبر نماز کا پابند، قرآن کا قاری اور حاجت مندوں کا مددگار تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا، وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو ایک پیالہ پانی دے دیتا، مگر نرمی سے، محبت سے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ فقیر آئے۔ چہرے پر نور، ہاتھ میں لکڑی، آنکھوں میں روشنی۔ وہ اکبر کے دروازے پر رکے اور کہنے لگے، بیٹا، کچھ کھانے کو ہے؟ اکبر کے پاس اس دن صرف ایک روٹی تھی، جو وہ خود اور زینب مل کر کھانے والے تھے۔ زینب نے آہستہ کہا، آج تو گھر میں صرف یہی ایک روٹی ہے۔ اکبر مسکرایا، جو اللہ کے لیے دے دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا۔ اس نے وہ روٹی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فقیر نے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، آج تم نے اللہ کے لیے دیا ہے، کل اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ تمہارا رزق وسیع ہوگا، اور تمہاری اولاد تمہارے نام کو روشن کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے۔ زینب نے کہا، کاش ہم جان پاتے کہ وہ کون تھے۔ اکبر نے کہا، شاید اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ اگلے ہی دن اکبر کے کھیت میں ایک اجنبی شخص آیا اور بولا، میں شہر سے آیا ہوں، زمین خریدنا چاہتا ہوں، سنا ہے تمہارا کھیت بہت زرخیز ہے۔ اکبر نے کہا، یہ کھیت میرے باپ کی نشانی ہے، بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ شخص بولا، میں اسے نہیں خریدنا چاہتا، بلکہ تمہارے ساتھ مل کر اس میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ جو کمائی ہوگی، آدھی تمہاری۔ اکبر نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ کھیتوں میں برکت ہو گئی۔ زمین سرسبز ہو گئی، بارش وقت پر ہونے لگی، اور گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ایک دن زینب نے کہا، اکبر، لگتا ہے وہ فقیر سچ کہہ گیا تھا، ہمارے رزق میں برکت آ گئی ہے۔ اکبر نے کہا، صدقہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ ہاتھ جو اللہ کے لیے دیتا ہے، کبھی خالی نہیں رہتا۔ مہینے گزرے، سال بدل گیا۔ اللہ نے اکبر اور زینب کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ وہ رات اکبر کی زندگی کی سب سے روشن رات تھی۔ اس نے زمین پر سجدہ کر کے رو رو کر کہا، اے میرے رب، تو نے فقیر کی دعا پوری کر دی، تو نے میرے گھر کو رحمت سے بھر دیا۔ اکبر نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دن قرآن کی آیت سناتا، اور کہتا، بیٹا، یاد رکھنا، زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر برکت صرف اللہ دیتا ہے، اور صدقہ برکت کی کنجی ہے۔ عبداللہ جوان ہوا، نیک ہوا، گاؤں والے اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن اکبر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، جب بھی مصیبت آئے، صدقہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس نے حدیث سنائی، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ عبداللہ نے اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ایک دن گاؤں میں سخت قحط پڑا، کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گیا، لوگ پریشان تھے۔ اکبر کے پاس بھی صرف تھوڑا سا اناج بچا تھا۔ زینب بولی، اگر یہ بھی دے دیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ اکبر مسکرایا،
ہم رب کی راہ میں دیتے ہیں، رب ہمیں لوٹاتا ہے۔ اس نے وہ تھوڑا سا اناج بھی مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دن بعد بادل اٹھے، بارش ہوئی، اور گاؤں کی زمین پھر ہری ہو گئی۔ لوگ اکبر کے گھر آئے اور کہنے لگے، اکبر، تمہارا رب تم سے بہت خوش ہے، جب بھی تم دیتے ہو، برکت برس جاتی ہے۔ اکبر نے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں، یہ سب صدقے کا کرشمہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اکبر بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، وہ دراصل اللہ سے تجارت کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تجارت کبھی نقصان نہیں دیتی۔ پھر اس نے آیت پڑھی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹا، میں نے جب بھی صدقہ دیا، میرے دل کو سکون ملا، اور جب بھی روکا، پریشانی آئی۔ عبداللہ نے کہا، ابا، آپ کی یہ تعلیم میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اسی رات اکبر خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں میں اس کے جنازے کے وقت سب لوگ رو رہے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا، یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی غربت میں بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کیا۔ اللہ کی قسم، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے تھے، کیونکہ وہ دل سے دیتا تھا۔ اکبر کا بیٹا عبداللہ بھی اپنے والد کی راہ پر چل پڑا۔ وقت گزرا، اس کے ہاتھوں سے ایک مدرسہ قائم ہوا۔ اس نے یتیم بچوں کے لیے کھانا، کپڑے اور تعلیم کا انتظام کیا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے، عبداللہ، تمہیں یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ وہ مسکرا کر کہتا، یہ میرے ابا اکبر کا صدقہ ہے۔ سالوں بعد ایک دن عبداللہ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، خوشبوؤں سے فضا مہک رہی ہے۔ اچانک ایک نورانی چہرہ سامنے آیا، اور آواز آئی، عبداللہ، یہ وہ باغ ہے جو تمہارے ابا اکبر کے صدقے سے بنا۔ جب وہ دنیا میں دیتے تھے، ہم یہاں ان کے لیے لگاتے جاتے تھے۔ عبداللہ کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر آنسو تھے۔ اس نے سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، ہمیں ہمیشہ دینے والا بنا، لینے والا نہیں۔ سبق: یہ کہانی صرف اکبر کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، دلوں میں سکون دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، صدقہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، اور صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لہٰذا، اگر تمہارے گھر میں تنگی ہے، اگر کام نہیں چل رہا، اگر دل بے چین ہے، تو صدقہ دو، چاہے آدھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، مقدار نہیں۔ اختتامیہ: اکبر کے گاؤں کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ اس وقت مدد کرتا ہے جب بندہ سب کچھ اس کے سپرد کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے لیے دیتا ہے، تو اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں نواز دیتا ہے۔